تزکیہ نفس میں سب سے پہلا فعل، سب سے پہلا قدم مایوسی سے نکل جانا ہے۔ جب ایک بات طے ہے کہ اللہ کو موت نہیں ہے، اللہ کو نیند نہیں ہے، اللہ کو بیماری نہیں ہے، اللہ کو کوئی گھریلو مسائل نہیں ہے، 24 آور وہ تو ایسے کھڑا ہے جیسے کاؤنٹر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا سپریم پاور جب آپ کی بات سننے کے لیے ہر وقت موجود ہے اور ریسٹ بھی نہیں کرتا، تھکتا بھی نہیں، پھر کوئی تک ہے نا امید ہونے کی؟ ہماری بدقسمتی ہے آج کل، میں جب لوگوں سے ملتا ہوں، کہیں آتا ہوں، کہیں جاتا ہوں، انڈیویجول لیول پر، ملکی لیول پر ہر آدمی مایوسی کی بات کرتا ہے۔ ایک چیز اللہ نے طے کر دی ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ تو کتنے ہی گناہ کر، کتنی ہی کوتاہیاں کر، کتنی ہی غلطی کر، مگر ایک سب سے بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا۔ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا اسی کو ابلیس کہتے ہیں۔ تو کیا آج ہم ابلیس کے ساتھی بننا چاہتے ہیں؟ کیا ابلیس کے گروہ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیشہ پر امید رہیں اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے بلانگنگ کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں۔ کبھی مایوس مت ہوں، اور باخدا اگر آپ مایوس نہ ہوئے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہ کر پائے گی۔ تو تزکیہ نفس میں جو سب سے پہلی چیز اور جس پہ سب سے زیادہ ایمفیسائز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے مایوسی کا دور کرنا۔ نفس کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری مایوسی ہے۔ آج جدھر دیکھتے ہیں لوگ ڈپریشن میں نظر آتے ہیں۔ بچے کے نمبر کم آ گئے، ماں ڈپریشن میں چلی گئی۔ میڈیکل میں داخلہ بیٹی کو نہیں ملا، ماں ڈپریشن میں چلی گئی۔ کیا اللہ نے تقدیر نہیں لکھی؟ کیا آپ کی تقدیروں سے اوپر وہ بیٹھا ہوا نہیں ہے؟ سب اس کے دائرہ اختیار میں ہے۔ میرے پاس ایک دفعہ کسی سینئر افسر کی بیگم آئی کہ نہیں میں بڑی پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہتی ہے میرے بچے پورے نمبر نہیں لیتے، بہت پریشان ہوں میں نے کہا بی بی ایک بات تو بتا، آج یہ کائنات اللہ کی ہے، اس نے اس کو حکمت اور خوبیوں اور کمالات کے ساتھ رن کرنا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میسن کتنے چاہیے، کارپینٹر کتنے چاہیے، ٹیچر کتنے چاہیے، جرنیل کتنے چاہیے، ڈاکٹر کتنے چاہیے، جج کتنے چاہیے، وکیل کتنے چاہیے، ڈرائیور کتنے چاہیے، فوٹوگرافر کتنے چاہیے۔ اس نے اپنی یونیورس کو چلانا ہے۔ تو اگر ماؤں کی آرزوؤں پہ جائے تو سب جرنیل ہی مانگیں گی یا جج مانگیں گی یا بڑا ڈاکٹر مانگیں گی۔ اللہ تو اپنی کائنات کو فیل ہو کے ایک طرف بیٹھ جائے۔ میں نے کہا اس کو اپنی اس یونیورس کو چلانا ہے، اس کے مطابق وہ ٹیلنٹ بانٹتا ہے، ہنر وہ سکھاتا ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کے بچے کے لیے اللہ نے کیا مقدر کیا ہوا ہے؟ آپ تو یہ چاہ رہی ہیں کہ یہ جرنیل بن جائے، ایسا نہیں ہونے والا۔ فیل اللہ پر پریشان مت ہوں، اللہ نے ہمارے لیے ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے کہ روحوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل اللہ سب کا سب کچھ لکھ کر فارغ ہو چکا تھا۔ جب وہ تقدیریں لکھ چکا ہے تو اب ہمارے لیے دو راستے بچتے ہیں، کیونکہ ہماری تقدیر کو اس نے دیوار کے پیچھے چھپا دیا ہے۔ نوبڈی نوز کہ دیوار کے پیچھے اس کے لیے آنے والی کل میں کیا لکھا ہے، اس لیے تاکہ وہ ایفرٹ سے باز نہ آئے، کوششیں جاری رکھے۔ جب وہ کوششیں جاری رکھے گا اور ساتھ میں اللہ سے دعائیں بھی جاری رکھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، کیونکہ جب آپ صرف اپنی ایفرٹس کو بلیو کرتے ہیں اور دعاؤں کو نکال دیتے ہیں تو بغاوت پہ اتر آتے ہیں،
اور ساری اچیومنٹ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے کی ہے، حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کو سوچنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سننے کی طاقت، کچھ کرنے کی طاقت کس نے دی ہوئی ہے۔ 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں سلب کر لیتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ بندہ قومے میں چلا گیا، بندہ فالج میں ہو گیا۔ جب یہ بلیو کریں گے کہ یہ اختیار اس کے پاس ہے، اس کو میں راضی کرنے کی کوشش کروں، اس سے توبہ کروں، اس سے دعائیں کروں، تو پھر کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ جو مایوسی سے نکل گیا اس کا تعلق رسول اللہ سے جڑ گیا، اور جو مایوسی میں ہے اس کا تعلق ابلیس سے ہے، وہ شیطان کے ساتھیوں میں شمار ہوگا، انہیں میں اٹھایا جائے گا۔ تو تزکیہ نفس میں سب سے اول چیز ہے مایوسیوں کا ترک کرنا، مایوسیوں سے نکلنا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ابازیل جو ہے وہ مایوس کیوں ہوا، وہ ایسی کون سی بات تھی؟ وہ سب سے بڑا نقص جو نفسیاتی طور پہ ہوتا ہے، جو ہمارے نفس میں ہوتا ہے، نفس کی بیماریوں کی میں بات کر رہا ہوں جس کے لیے تزکیہ ضروری ہے، وہ ہوتا ہے خود پسندی، صرف اپنی چیزیں اچھا لگنا، اپنے آپ کو دیکھتے رہنا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میں بہت لائق ہوں، میں بہت اچھی گفتگو جانتا ہوں، میں بہت بڑا آرٹسٹ ہوں، میں بہت بڑا شاعر ہوں، میں بہت بڑا سپورٹس مین ہوں، میں بہت بڑا گائک ہوں۔ خود پسندی یہ وہ پہلی بیماری ہے مایوسی کے بعد جو انسان سے آگے ساری برائیاں سرزد کرواتی ہے۔ خود پسندی کا شکار ہوئے بغیر کوئی نفس بیمار نفس نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اللہ نے حسن، طاقت، ٹیلنٹ بے شمار بانٹا ہے، اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہی آخری آدمی ہیں۔ جس طرح اللہ نے علم بانٹا، ہر علم والے پر ایک علم والا ہے، ہر قوت والے پر ایک قوت والا ہے۔ تو خود پسندی سے بچیں۔ جو بچہ دوسرے کا ہے وہ بھی پیارا ہے، صرف آپ کا بچہ پیارا نہیں ہے، صرف آپ کا گھر پیارا نہیں ہے، دوسرے کا گھر بھی پیارا ہے، صرف آپ کے گھر میں جو سامان ہے وہ بھی پیارا نہیں ہے، دوسرے کے جو گھر کا سامان ہے وہ بھی پیارا ہے۔ تو خود پسندی کو اپنے نفس سے کھرچ کے نکال کے پھینکنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ یہ بڑی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ مایوسی کے بعد یہ بہت بڑی بیماری ہے خود پسندی، اپنے آپ کو لائک کرنا۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آدمی 24 گھنٹے موازنہ کرتا رہتا ہے دوسروں سے، کمپیریزن سے بڑی کوئی نفسیاتی بیماری نہیں ہے۔ ہر وقت کمپیئر کرتا ہے اپنے اشیاء کو، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے حسن و جمال کو، اپنی لائکی کو، اپنے خاندان کو، اپنے نسب کو، اپنے مذہب کو کمپیریزن کرتا رہتا ہے۔ یہ بڑی نفسیاتی بیماری ہے، کمپیریزن میں پڑے رہنا، جبکہ بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر کسی کو پیاری شکل دی ہے تو کس نے دی ہے؟ مالک نے۔ اگر اس کے دست و بازو میں زیادہ قوت دی ہے تو کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اگر اس کو صاحب حیثیت بنایا تو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کسی خاندان میں پیدا کیا تو اللہ نے، کیا اپنی مرضی سے کوئی پیدا ہوتا ہے؟